ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تثلیث اور بائبل مقدس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم گنتی کی کتاب کا آغاز کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ گنتی کی کتاب کا خلاصہ بیان کریں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ گنتی کی کتاب جو ہے وہ بائبل کی چوتھی یا توریت کی جو چوتھی کتاب ہے اس سے ہم کہتے ہیں گنتی کی کتاب۔ یہ جو اس کا ٹائٹل ہے یہ آتا ہے کلام مقدس کے یونانی ترجمے سے، جس سے ہم ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں اس کا نام ہے ارتھموئی، جس سے ہم ارتھمیٹکس کہتے ہیں یا نمبرز کی کتاب۔ جی۔ اور یہ کیوں ہے نمبرز کی کتاب وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ عبرانی بائبل کے اندر جو اس کا اصلی متن ہے اس میں اس کتاب کا نام ہے بیابان میں، کیونکہ یہ پہلی اس کی لائن ہے کہ بنی اسرائیل بیابان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سفر کو تو مدبار یعنی بیابان، مدبار، یہ اس کا نام ہے عبرانی زبان میں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے اس سفر کو بیان کرتی ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ ملک میں جانے سے پہلے بیابان میں گزارا۔ لیکن اس کو گنتی کی کتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے مردم شماری، ٹھیک ہے، صحیح، تو یہ جو قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے ان کی مردم شماری، ان کی تعداد کتنی ہے 12 قبیلوں کی، اس کی آپ کو تعداد اس کتاب میں ملتی ہے، اس کی بنسبت اس کو گنتی کی کتاب کہا جاتا ہے۔ صرف اس میں مردم شماری نہیں ہے، اس کے اندر جو لاوی ہیں، جو کاہن ہیں، ان کے لیے احکامات موجود ہیں، اور جو اس کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ ایک موازنے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ 40 سال کا عرصہ بیابان میں گزرا ہے بنی اسرائیل کا۔ جی جی۔ اس میں ان کی ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری جو تھی وہ شروع ہوئی، تو ان دونوں نسلوں کا ایک وہ جو مصر سے نکلے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ابھی چھوٹے تھے جو اب دوسری نسل جوان ہوئے، ان کا موازنہ کیا گیا اور پہلی نسل کو دکھایا گیا کہ وہ خداوند کے نافرمان ہیں۔ بے شک خداوند نے ان کو چھڑایا ہے ملک مصر سے، فرعون کے ہاتھ سے، اور ان کو آزاد کیے، لیکن وہ اپنی سرکشی، اپنی آپ سمجھ لیں کہ کمپلیننگ کرنا، خدا سے گلہ کرنا اور ناشکری، تو ان کی نافرمانی دکھائی گئی ہے، اور پھر اگلی نسل کی تیاری دکھائی گئی ہے جو پھر آخرکار معاہدہ ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے گنتی کی کتاب کا ایک مختصر خلاصہ۔ تو گنتی کی کتاب کو تحریر کس نے کیا اور کس سن میں تحریر کی گئی؟ جی، روایتی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ یا حضرت موسیٰ کو اس کا مصنف مانا جاتا ہے، اور جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں جو واقعات ہیں وہ اس دور کے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ابھی فلسطین یا جو معاہدہ ملک ہے ہولی لینڈ اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس دور کی باتیں۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کتاب کی حتمی شکل ہے جس میں آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ تقریباً 6 کاف میم کے بعد، یعنی جب بنی اسرائیل اسیری سے، بابل کی اسیری سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی اور اپنی آخری حالت کو پہنچی ہے جس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعات اس کے قدیم ضرور ہیں، لیکن یہ آخر کار قلم بند اور ہمارے تک جب پہنچی ہے وہ اسیری کے بعد، 6 کاف میم کے بعد۔ تو ہم اس نتیجے تک کیسے پہنچتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے تحریر کی، کب تحریر کی گئی، اور جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں کہ ملک معاہدہ میں پہنچنے کے بعد کے یہ واقعات ہیں، تو ان نتائج پہ ہم کیسے پہنچتے ہیں؟ عام طور پر یہ سوال جو ہے نا یہ متنازع اس کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کتاب بائبل کی جو کتابیں ہیں اگر وہ واقعات کے کچھ دیر بعد لکھی گئی ہیں تو اس کے اندر کوئی نقص آ جاتا ہے یا چیزیں مسخ ہو جاتی، اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے متنازع بات۔ لیکن اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو سیاق و سباق ہے یا جو اس کی سائنس ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے دماغ میں خود ہی سوچیں، ایک منظر یہ ہے کہ بیابان میں وہ لوگ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی تمام تر سہولیات کے بعد اگر آپ ریگستان میں چلتے پھرتے ہیں، 40 سال گزارتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی۔ ایک تو ہم یہ سوچیں کہ جیسے ہی وہ گھوم رہے بیابان میں، ان کی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنگلی جانوروں سے بھی نپٹتے ہیں، وہ قدرتی آفات سے بھی نپٹتے ہیں، اور ایک سروائیول کی ایک ان کی ڈیلی کی کشمکش ہے۔ اس میں آپ یہ صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہیں پر بیٹھ کے پھر دن کے آخر میں بیٹھ کے لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ کوئی مورخ یا کوئی صحافی ہوں گے جو لکھتے تھے۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب اسیری کے بعد واپس آئے تو ان کا ملک بالکل تباہ ہے،
ٹھیک ہے, ان کی ہیکل تباہ ہو چکی ہے, ان کا جو شہر ہے داؤد کا شہر یروشلم وہ تباہ ہو چکا ہے. اب وہ انہوں نے اس کو اثر نو بنانا ہے, اور یہ وہ نسل ہے جو 70 سال کے بعد, ٹھیک ہے, جو اسیری سے آئے ہیں ایک اور ملک میں جو بت پرستوں کا ملک تھا, ٹھیک ہے. اب ان کو سکھانا ہے کہ تم کون ہو, تمہاری قوم کیا تھی, ہماری تاریخ کیا. تو یہ سینس بنتی ہے کہ یہ بات تب لکھی گئی ہو, یہ واقعات تب درج کیے گئے ہوں ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ آپ نے اثر نو جس طرح پہلے آپ تھے اس طرح سے دوبارہ آپ نے اپنی قوم کو بنانا ہے. خاص طور پر جو اس کتاب میں ایک تھیم بھی ہے کہ لوگوں کو یاد دلا جائے, بنی اسرائیل قوم کو, کہ یہوہ خدا نے آپ کے باپ دادا سے وعدے کیے, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب سے, زمین کے حوالے سے بھی اور آپ کی جو نسل ہے اس کی افزائش کے حوالے سے بھی اور آپ کی ترقی کے حوالے سے بھی. تو یہ وعدے تھے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ خدا نے کیے تھے. تو ان کی تکمیل یہی ہے کہ آپ بچ گئے, ٹھیک ہے, آپ اسیری سے واپس آ گئے. اور اس لیے اس وقت انہوں نے پھر یہ کتابیں یا یہ جو کتابیں ہیں یا جو کلام کے حصے ان کو جوڑنا شروع کیا اور پھر ان کو مرتب کیا. اب دیکھیں اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. گنتی کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں نے جیسے آپ کو بتایا مردم شماری, تو جو 12 قبیلے ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں, اس میں سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ یہودا کا قبیلہ ہے. اور گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس میں 74,600 لوگ تھے. اچھا, ہو سکتا ہے یہ صرف مرد ہی ہوں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے, باقی اس سے چھوٹے ہیں سارے, ٹھیک ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے یا سوچنے کی بات ہے کہ اسیری کے بعد بچا ہی یہودا کا قبیلہ تھا. تو جس کتاب میں اس کو شروع سے دکھایا گیا ہے کہ وہ افضل قبیلہ ہے, وہ کب لکھی گئی ہوگی کتاب, ٹھیک ہے. تو یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو آپ کو ایسا جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہودا کی جو وہ ہے قبیلہ اس کی شروع سے ایک افضل اس کی حیثیت ہے, لیکن وہ شروع سے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم بچ گئے اب وہ یاد کرتے ہیں اور اپنی کتاب کو اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ شروع سے خدا نے یہودا کے قبیلے کو چن رکھا تھا. بالکل, وہ پہلے بھی سب سے بڑا تھا, وعدے بھی اس سے تھے, مسیح موعود بھی اس سے آنا ہے, داؤد بادشاہ بھی ادھر سے آنا ہے. لیکن یہ تب ہے جب یہودا کا قبیلہ بچ گیا, باقی قبیلے تباہ ہو گئے. بقیہ جو تھا, تو بقیہ نے ہی ان کہانیوں کو تحریر کیا, ان واقعات کو لکھا, اور جو بائبل مقدس کی موجودہ شکل ہے ان کے وسیلے ہم تک پہنچے. تو یہ ایک دلیل ہے. اس سے میں اب دیکھیں یہ اندازے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سوچنا زیادہ ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ بیابان میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ خود لکھ رہے تھے یا کسی سے لکھوا رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ زیادہ سوچنا آسان ہے کہ جب قوم واپس آئی ہے اپنے ملک میں تو انہوں نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ اپنی تاریخ, اپنے مذہب کو اور اپنی شریعت کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. تو اس وقت پھر ان چیزوں کو قلم بند کیا گیا. اچھا, جو پہلی بائبل کی 5 کتابیں پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثنا, ٹھیک ہے, انہیں توریت کی کتابیں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے, جو کہ جس میں شریعت خدا نے اپنے احکام جو ہے وہ بیان کیے. اور اس سے پچھلے جو جتنے بھی ایپیسوڈس ہیں ہم نے ڈیٹیل سے پیدائش کی کتاب اور خروج کی کتاب کو دیکھا, احبار کی کتاب کو دیکھا, جس میں ہمیں بنی نوع انسان کے پس منظر کو جو ہے وہ ہم دیکھا کہ کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوئی, گناہ اس دنیا میں آیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خدا نے خروج کی کتاب میں جو ہے وہ اسی اپنی قوم کو جو وہ نکالا. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ گنتی کی کتاب میں جو وہ شمار ہے یا مردم شماری زیادہ تر موجود ہے, تو یہ جو توریت کی کتاب تو یہ شریعت یا احکام کی وجہ سے ہی کہلاتی ہے, جس میں یہ انکلوڈیڈ ہے ان 4 کتابوں کے ساتھ. تو کیا اس کتاب میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی حکم یا احکام نظر آتے ہیں جو خدا کی طرف سے دیے گئے, یا صرف ہمیں گنتی ہی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بھی گنتی کی کتاب جو ہے وہ رکھا گیا؟ ہاں جی, مین تو اس میں یہی ہے بنیادی بات کہ اس میں تعداد ہے اور پھر حد بندی ہے کہ جس ملک کو انہوں نے فتح کرنا ہے تو اس کے جو کیا کہنا چاہیے اس سرزمین کے اوپر وہ 12 قبیلے کس طرح سے اپنے اپنے قبیلوں کے حساب سے تقسیم ہو. تو بنیادی اس میں یہ چیز ہے. لیکن کیونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہے یہ شریعت کی کتاب, یہ جو جسے ہم توریت کہتے ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہے, تو اس میں احکامات موجود ہیں, پوری کتاب میں موجود ہیں, لیکن خاص طور پر جو پہلے 8 ابواب ہے اس میں یہ احکامات موجود ہیں. اچھا, ہم نے آخری دفعہ بھی جب ہم احبار کی کتاب پر گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ عام یعنی تمام بنی اسرائیل قوم کے لیے تھیں ضرور, لیکن ان کی جو ابھی موجودہ صورت حال ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف خدا جو ہے وہ کاہنوں سے مخاطب ہے. احبار کی کتاب کو بھی اور گنتی کی کتاب کو پڑھنے سے یہ تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو بحثیں ہیں یہ پھر یہ آج بھی یہودی لوگوں کے اندر بھی ہیں اور مسیحی لوگ
جو شریعت کی کرنا چاہتے ہیں پیروی، ان میں پھر یہ بحث چلتی ہے کہ حکم جو دیے ہیں خدا نے یہ کیا اسے تمام ایمانداروں کے لیے دیے ہیں یا صرف کاہنوں کے لیے دیے ہیں، کیونکہ کاہنوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک رکھیں، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی، جو ان کے لیڈرز تھے یا جو ان کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے۔ تو اس میں آپ کو ایسا پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا جو ہے یہ کاہنوں سے، ہارون سے جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹوں کو جن کو خدا نے مخصوص کیا تھا کہانت کے لیے، تو یہ ان سے مخاطب ہے۔ تو کس طرح کا وہ لباس پہنے، کس طرح سے وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کس طرح سے وہ لوگوں کو تیار کریں، اور پھر جو سب سے مرکزی اس میں آیت ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کے لیے دعا کریں اور ان کو برکت دیں۔ تو اس طرح کے احکامات اس میں موجود ضرور ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ گنتی کی کتاب میں خدا کا کیا تصور ہے؟ اچھا، اس سوال سے پہلے نا میں پچھلے سوال کی ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے مذاہب جیسے دین اسلام ہے، اس میں جو الہام ہے یعنی خدا کی طرف سے جو آپ کو وحی یا الہام آتا ہے، اس کا تصور یہ کہ وہ ان کو فرق رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسے اب قرآن شریف ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی باتیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس پر نازل ہوا ہے جسے وہ رسول کہتے ہیں، تو رسول کی جو زندگی ہے اس کی کتاب الگ ہے، اور اسی طرح تفسیر کی کتاب الگ ہے، اس کے علاوہ حدیث کی کتاب الگ ہے، اور پھر یہ آیتیں جو ہیں ان کا سیاق و سباق کیا ہے، یعنی جسے ہم شان نزول کہتے ہیں کہ کس وقت پر کون سی آیت نازل ہوئی، یہ ساری کتابیں الگ الگ ہیں، اور ان میں سے وہ بنیادی جو مرکزی حیثیت ہے وہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن مجید کو دیتے ہیں۔ مسیحیت کے اندر، یہودیت کے اندر یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ ہیں، یعنی جو بائبل کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو بیانیہ بھی ملتا ہے، اس میں آپ کو نبی یا رسول کی زندگی بھی ملتی ہے، وہ سارے واقعات ملتے ہیں، اور پھر جہاں خدا کچھ فرماتا ہے اس کا جو شان نزول جسے آپ سمجھ لیں وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ حکموں کی کتاب ہے تو اس میں مردم شماری کیوں ہے، اس میں بیانیہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس میں معجزات کیوں ہیں۔ تو بائبل مقدس ان چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتی، اور مسیحی جو تصور الہام ہے اس میں ساری چیزیں شمار ہیں، یعنی جو نام بھی لکھے نا لوگوں کے، ہمارے لیے یہ بھی خدا کا کلام ہے کہ ہم اس کو بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کو خدا کے کلام کی طرح ہی پڑھتے ہیں، نہ کہ یہ تو صرف نام ہے۔ ایون کہ متی کی انجیل میں بھی جو ہے وہ ہمیں سٹارٹنگ کی آیات میں نصب نامہ بھی موجود نظر آتا ہے، حالانکہ وہ انجیل ہے، وہ بھی انجیل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الہام، وہ بھی الہام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان چیزوں کو الگ الگ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں وضاحت کس کی کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی یہ کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ خدا کا تصور ہمیں کیا ملتا ہے گنتی کی کتاب میں، تو گنتی کی کتاب میں جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں کہ اس میں خدا کی وفاداری یا فیتھفلنس، مسیحی لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے خدا وفادار ہے، وہ اپنے بات پر قائم رہتا ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں گاڈ از فیتھفل۔ تو گنتی کی کتاب میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ خدا جو اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے یا اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو اس نے عہد باندھا ہے وہ اس کی پاسداری کرتا ہے، چاہے لوگ سرکش ہو جائیں، چاہے لوگ نافرمان ہو جائیں، خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ نہ صرف ان کو ان کی مصیبتوں سے نکالتا ہے بلکہ قدم قدم پر ان کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایمانداروں کی زندگی آپ کو اس میں ملتی ہے کہ خدا ایک بڑی مصیبت سے ہمیں نکالتا ہے، جیسے بنی اسرائیل قوم کو اس نے فرعون کی غلامی سے نکالا، لیکن اب وہ جب سفر کرتے ہیں بیابان کے اندر، جس طرح ہماری زندگی بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک سفر ہی ہے، تو وہ پھر کھانا پینا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، اور یہ آپ کو بار بار یہ بات ملتی کہ خدا ان کے ساتھ تھا، اس بیابان میں خدا کے ساتھ تھا، اور جب وہ خیمہ لگاتے تھے تو خدا ان کے درمیان آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں بنیادی تصور خدا کا ہمیں یہ ملتا ہے، خدا جو وفادار ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور جو اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں وائلنٹ یا جو آپ سمجھتے ہیں غزوے یا جنگ کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ پاکیزگی پر بہت زیادہ زور ہے، خدا کی نافرمانی کے ہولناک نتائج، اس میں موت بھی شامل ہے، وہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ لیکن بنیادی جس کو ہم اجاگر کرنا بھی چاہیں گے وہ یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے، وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ تصور ہمیں گنتی کی کتاب سے ملتا ہے خدا کے بارے میں۔ تو جو موضوعات جن پہ ابھی آپ روشنی ڈال رہے ہیں، یہ ایسے تھیمز ہیں، تو بحیثیت مسیحی ایز اے کرسچن جو ہے وہ ہم ان موضوعات کو اپنی زندگی کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسا عرض کیا نا، یہ سارے موضوعات وہ ہیں جو جس کو ہم مسیحی زندگی میں لیتے ہیں۔ اب یہ جو خدا کی وفاداری ہے اس کو ہم جناب مسیح کی شخصیت پر بھی لاتے ہیں،
کہ مسیح کا آنا ہی بیسکلی خدا کی جو وفاداری ہے اس کا ایک ثبوت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اچھا، اس کے علاوہ موعودہ ملک، وعدے کی سرزمین، یا جسے ہم ہولی لینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خدا نے وعدہ کیا تھا مصریوں کو نہیں، بنی اسرائیل کو، کہ جب تم مصر سے آزاد ہوگے تو میں اس زمین پر تمہیں لے کے جاؤں گا جس کا میں نے تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو مسیحی لوگ اس کو روحانی معنی میں لیتے ہیں کہ جو آنے والی زندگی ہے یا خدا کی بادشاہی ہے، تو ہم اس دنیا میں ویسے ہی سفر کرتے ہیں اس زندگی میں جیسے بنی اسرائیل قوم بیابان میں سفر کرتی تھی، اور ہمیں مشکلات بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے یا خدا نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں تو پھر وہ بھی ہمیں ایک بہتر سرزمین پر لے کر جائے گا، جسے ہم مسیحی امید بھی کہتے ہیں، اگلے جہان کی، خدا کی بادشاہی کی، یا ہمیشہ کی زندگی کی. اس میں ہم تابعداری اور نافرمانی اس کو بھی دیکھتے ہیں. جو خدا نے یہودی قوم سے توقع کی تھی وہ ظاہر ہے وہ ہم سے بھی کرتا ہے. مسیحیوں سے بھی، تمام ایمانداروں سے خدا توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی بات سنیں، اس کی بات مانیں اور نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں. یہ انسانوں کے لیے. اور اس کہانی کا یا اس کتاب کا مرکزی جو کردار ہے وہ بنی اسرائیل قوم پوری ہے، لیکن جو مرکزی کردار ہے وہ جناب موسیٰ. تو ان کی زندگی میں ان کی جو قیادت ہے اس کے اندر ہم مسیح کا عکس دیکھتے ہیں. مسیح کہا بھی جاتا ہے ان کو کہ موسیٰ کی مانند. تو ہم یہ ان کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی ہم چیزیں سیکھتے ہیں جو مسیح میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ آج بھی ہم ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مضامین ہیں گنتی کی کتاب کے جن کو یہودی قوم اپنی تاریخ سے تو جوڑتی ہے، لیکن آج مسیحی لوگ بھی ان کی تعبیر، ان کی تشریح اپنے لیے کر سکتے ہیں، کلیسیائی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں. تو ایسے کون سے واقعات ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نئے عہد نامے کے واقعات کا عکس ہے، یا ہمیں نئے عہد نامے میں اس کتاب میں موجود واقعات پہ روشنی ملتی ہے؟ ہاں جی، تو جو میری پچھلی بات تھی نا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ آج ہم زبردستی اس میں سے مسیحی باتیں نکال رہے ہیں. یہ جو انجیل ہے یا جو نیا عہد نامہ ہے اس کے اندر بھی اسی کتاب کے بہت سارے موضوعات کو اجاگر کیا گیا. یعنی جو رسول تھے انہوں نے لکھتے وقت 2 بڑے واقعات ہیں جن کو نئے عہد نامے میں ذکر ہے. ایک گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی 13 آیات میں کہ خدا چٹان میں سے پانی جو ہے وہ جاری کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں یا ہمارے لیے پانی نہیں ہے یا ہم مر جائیں گے. تو یہ جو چٹان ہے اس کو نئے عہد نامے کے اندر مسیح سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، مشابہت کی گئی ہے کہ جو پانی ہے، مسیح جو ہے وہ منبع ہے، ٹھیک ہے، وہ چٹان ہے جس سے بنی اسرائیل قوم نے اس وقت پانی پیا تھا، ٹھیک ہے، اور آج ہم اسی سے اپنی نشوونما روحانی جسمانی لیتے ہیں. تو مسیح کو بطور کیا کہتے ہیں روٹی اور پانی کے طور پر پیش کیا گیا، اور پھر آگے اس کی جو مطابقت ہے وہ مسیحیت میں جسے ہم پاک عشاء یا ہولی کمیونین کہتے ہیں اس کے ساتھ بنائی جاتی ہے. اور دوسرا جو واقعہ ہے گنتی کی کتاب میں وہ ہے پیتل کے سانپ کا واقعہ، کہ جس طرح سے پیتل کا سانپ جو ہے وہ اونچے پر اٹھایا گیا اور اس کے باعث بنی اسرائیل قوم کو شفا ہوئی، اسی طرح مسیحی لوگ کہتے ہیں اور انجیل میں بھی لکھا ہے کہ اسی طرح جناب مسیح کو بھی صلیب پر اٹھایا گیا یا صلیب پر لٹکایا گیا تاکہ اس پر جو نظر کرے یا اس پر جو ایمان لائے وہ بھی گناہ سے اور موت سے چھٹکارا پائے. اور اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے گنتی کی کتاب اس کے 21ویں باب اور اس کی 4 سے 9 آیت میں. تو یہ 2 اہم ایسے واقعات ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ 2 ایسے واقعات ہیں جن کو انجیل میں اور پھر آج ہم مسیحی لوگ بھی ان کو پڑھ کر اپنے لیے اس کی تعبیر کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس حوالے کو ضرور ہم دیکھ لیں. یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب ہے اور 14ویں آیت میں جو ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ صرف ہم خود سے زبردستی ریلیٹ نہیں کر رہے بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ حوالہ جات صاف طور پر نمایاں نظر آتے ہیں. خود یہاں کے جو مصنفین ہیں اناجیل کے وہ اس پرانے عہد نامے کی آیات کو ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ خدا نے بھی بیسیکلی یہی کہا تھا نا کہ جو بھی جو ہے وہ اس ایمان سے اس سانپ کو دیکھے گا تو وہ نجات پا جائے گا، شفا پا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر یوحنا رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے اس سانپ کو جو ہے اونچے پر لٹکایا تھا.
تو یہی ایک، اور یہ صرف ایک حوالہ ہے، اور بھی اس طرح کے ہیں، بالکل اور اس حوالے کو بھی ہم مزید اس کو تفصیل میں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ چٹان کی بھی جو آپ بات کریں، یوحنا کی انجیل اگر چوتھا باب ناظرین بعد میں پڑھیں، 7واں باب پڑھیں، اس میں بارہا جو ہے یوحنا رسول اس بات پر ذکر ڈالتے ہیں، اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو وہ پانی ہے، چٹان ہے، اور وہ خود جو ہے وہ سامری عورت کے پاس جاتے ہیں. بہت سارے حوالہ جات جو ہیں ایسے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ ساری پھر ہمیں گنتی کی کتاب سے ملتے ہیں. اس طرح کے موضوعات بہت ہیں. بالکل. اچھا سلیمان بھائی، جیسے کہ ہمارے شو کا مرکزی مضمون جو ہے وہ تثلیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہر کتاب میں سے ہم اسی چیز کو جو ہے وہ الیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کھول کے دیکھتے ہیں کہ کس کتاب میں تثلیث کا کیا ہمیں ذکر ملتا ہے یا کیا مطلب پایا جاتا ہے. تو گنتی کی کتاب میں تثلیث کے بارے میں ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ یا اس کو ہم اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تثلیث کے جو ماننے والے ہیں وہ گنتی کی کتاب کو کس طرح پڑھتے ہیں. میرے حساب سے زیادہ بہتر یہ بات ہے، کیونکہ ہم یہ بہت بار کہہ بھی چکے ہیں اس پروگرام میں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہودی بھی اس کو اس طرح ہی پڑھتے ہیں. بالکل. اور یہ ان کی کتاب ہے تو وہ تو اس سے تثلیث اخذ نہیں کرتے. ہم تثلیث کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پھر ایک فرق طریقے سے پڑھتے ہیں. تو اس میں ہمیں پھر کیا باتیں ملتی ہیں، ظاہر ہے وہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں. تو 5 ایسی میں نے چیزیں نوٹ کی تھیں کہ جس کو ہم تثلیثی حوالے سے دیکھ سکتے ہیں گنتی کی کتاب سے. ٹھیک ہے. پہلی یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا کہ جو جناب موسیٰ کی شخصیت ہے بطور بنی اسرائیل کا لیڈر، ٹھیک ہے، اس میں ہم مسیح کی ایک مماثلت دیکھتے ہیں. پھر چٹان سے پانی کا ظاہر ہونا نمبر 2 پہ. نمبر 3 پہ پیتل کا سانپ ہے. نمبر 4 پہ خدا کے روح کا بنی اسرائیل قوم کے خیمے کے اوپر جنبش کرنا، بلکہ اتر آنا، ان سب کو معمور کرنا اس سے، جو کہ بہت ایک مسیحی تھیم ہمیں لگتی ہے پرانے عہد نامے کے اندر. اور پھر آخر میں خدا نے کاہنوں کو جس طرح سے حکم دیا تھا کہ وہ کس طرح سے دعا کریں بنی اسرائیل قوم کے لیے، اس میں بھی ہمیں تثلیث کا ایک عکس نظر آتا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ موسیٰ کی زندگی یا جو موسیٰ کی شخصیت ہے اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں تثلیث کے آئینے میں. جی. اور ہم نے یہ بات بھی پہلے اس کو دہرایا تھا، اس کو ایک بار پھر میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ مسیحی لوگ یہ نہیں کہہ رہے، اور اگر کہہ رہے ہیں تو ان کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یسوع مسیح بالکل ویسا ہے جیسا موسیٰ تھا، بلکہ ہم اپنی ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے وہ ویسا تھا جیسا یسوع ہے. یہ الٹ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ یسوع مسیح موسیٰ کی پیروی کر رہا، بلکہ یسوع مسیح کے جو مسیحیائی یا جو اس کی خدمت ہے، جو اس کی شخصیت ہے، موسیٰ اس کا ایک عکس ہے. ٹھیک ہے، اور اس عکس میں کیا ہے، اس میں وہ درمیانی ہے. یعنی خدا جب بنی اسرائیل قوم سے ناراض ہوتا ہے تو موسیٰ بیچ میں آتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے. اور یہی چیز ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. پھر موسیٰ جو ہیں وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے، نبوت کرتے ہیں. مسیح کی دیگر خدمتوں میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ وہ ایک نبی تھا. ٹھیک ہے، اور وہ لکھا بھی ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند نبی تھا. اس کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور متی کی انجیل میں وہ لکھتا ہی، متی رسول لکھتے ہی اس کو اس طرح سے ہے کہ اس کو موسیٰ کے ساتھ ملایا جائے. جی. کہ تو وہ درمیانی تھا، وہ نبی تھا. اس کے ساتھ ان کو وہ چھڑانے والا تھا. موسیٰ وہ شخص تھا جس کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم آزاد ہوئے، ریڈیمر. تو جو ہم مسیح کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ مسیحا وہ ہے جو ہمیں موت سے اور گناہ سے اور شیطان سے آزاد کرتا ہے، اسی طرح موسیٰ نے اپنی قوم کو آزاد کیا، لبریٹ جسے ہم کہتے ہیں کیا، اور ان کو لیڈ کیا. اس نے اس پانی کے اندر سے ان کو گزارا اور ان کو بچایا، اپنی پوری قوم کو. اسی طرح سے مسیح جو ہے وہ پوری تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نجات دہندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بڑی بڑی باتیں ہو گئیں. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کیا کہتے ہیں ان کتابوں میں. اب دیکھیں موسیٰ کی پیدائش اور مسیح کی پیدائش میں بھی مماثلت ہے. اب ایک سب سے بڑا واقعہ جو دونوں کی پیدائش میں آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ نے بچوں کو قتل کروایا تاکہ یہ والا بچہ جو ہے اسپیشل، اس کو مار دیا جائے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مماثلت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو معجزات ہیں، اب اس کتاب میں، گنتی کی کتاب میں آپ بار بار پڑھیں گے کیونکہ یہ بیابان میں تھے، تو خدا آسمان سے روٹی دیتا تھا. ٹھیک ہے، جسے ہم مینا یا منا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آسمان سے آنے والی روٹی. اور مسیح نے اس طرح کے معجزے کیے تھے، خاص طور پر جو 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا معجزہ ہے وہ اسی جو مسیح، یہ جو موسیٰ کے معجزے ہیں،
اسی کی طرف اشارہ ہے، مماثلت ہے کہ جس طرح موسیٰ کے زمانے میں تمہارے باپ دادا کو خدا نے ایک من برسایا آسمان سے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جناب مسیح جو ہے وہ 2 روٹی سے جو ہے وہ یا 5 روٹی سے اتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں کھانا، ٹھیک ہے. بلکہ پولس رسول تو آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ وہ جو روٹی آسمان سے گرتی ہے وہ بھی مسیح خود ہے، اور ہم اس کو پھر عشاء بانی کے اندر اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ جو ہے وہ پہاڑوں پر جاتا ہے جہاں خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اور مسیح کی زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں انجیل میں جو واقعات ہیں وہ ہر دوسرے واقعے کے اندر وہ ایک کسی نہ کسی پہاڑ پر یا چھوٹی پہاڑی کے اوپر جاتا ہے. تو بار بار ہر چیز اس طرح سے ہی ہے جس طرح موسیٰ اور مسیح کو ملایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انجیل لکھنے والوں نے، نیا عہد نامہ لکھنے والوں نے اس کو سامنے رکھا ہے، موسیٰ کی زندگی کو، موسیٰ کی شخصیت کو، اور اس کی جو خدمتیں بطور نبی، بطور، اور پھر سب سے بڑی خدمت اس کی یہ کہ اس کے وسیلے سے حکم یا شریعت جو ہے خدا کی اس دنیا میں آئی، اور وہ 5 کتابیں، ٹھیک ہے. اور آگے جا کر کہیں نہ کہیں، یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اس میں بہت تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح شریعت کی 5 کتابیں ہیں، اسی طرح 4 انجیلیں اور اعمال کی کتاب، اسی لاجک پہ، اسی طرز پہ چرچ نے بھی پھر یہ 5 کتابیں اپنے لیے بنیادی چنی جو مسیح کے بارے میں اور مسیحی قوم کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمیں بتاتی ہیں. جس طرح یہ 5 کتابیں ہمیں موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بتاتی ہیں، اس طرح انجیلیں 4 اور اعمال کی کتاب ہمیں خداوند یسوع مسیح اور اس کی قوم اور اس کا جو چرچ کلیسیا اس کے بارے میں بتاتی ہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مماثلت ہے دونوں کے اندر، موسیٰ اور یسوع کے اندر. اور ہم مسیح کے ذات کے لیے کہتے ہیں کہ پھر اس میں یہ ساری باتیں تکمیل کو پہنچتی ہیں، یا اتم درجے میں یہ ساری باتیں مسیح میں پائی جاتی ہیں. تو اس کا عکس جو ہے وہ ہم گنتی کی کتاب میں، شریعت کی دیگر کتابوں میں، اور جناب موسیٰ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، گفتگو تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ آغاز ہوا ہے اور بہت انٹرسٹنگ چل رہی، تو میں ضرور چاہوں گی کہ اسے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں تاکہ ہم مزید اس کے بارے میں سیکھ سکیں. جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے گنتی کی کتاب کے اہم ترین موضوعات اور تفصیلات کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی سیکھا ہے کہ یہ کتاب ہمیں خدا کے بارے میں کیا کچھ سکھاتی ہے. اس کتاب کے موضوع کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.